الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ ہدیۃً تحفۃً پیش کرنے کے بعد محترم ناظرین سامعین، آپ پچھلے دروس میں سن چکے ہوں گے، نماز کے حوالہ سے میں عرض کر چکا ہوں۔ یقیناً جن احباب نے، خواتین و حضرات نے اسے سنا ہے، پہلا لیکچر آپ سن چکے ہیں، تو یقیناً نہ صرف نماز کے بارے میں اس کی اہمیت کے حوالہ سے آپ نے معلومات لی ہوں گی، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا قرآن اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے یقیناً آپ کے دل نرم ہوئے ہوں گے اور نماز کے لیے آپ نے آئندہ ارادہ کر لیا ہوگا۔ جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ تو سعادت مند، اللہ اور انہیں ترقی دے اور استقامت عطا فرمائے اور نیک عملوں میں اور اضافہ کرنے کے اللہ توفیق دے۔ جو سستی کرتے ہیں تو میں ان سے عرض کروں گا کہ اتنی آیتیں حدیثیں سننے کے بعد انہیں یقیناً اپنے آپ کو پکا نمازی بھی بنانا چاہیے، اور نماز کے ساتھ جو دوسرا حکم اسی آیت میں اللہ نے دیا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا دیا گیا ہے۔ تو آج تھوڑا سا ہم زکوٰۃ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی اسلام کا رکن ہے اور بڑا اہم رکن ہے۔ تو اسلام کے ارکان کو جاننا اور پھر اپنے عمل میں لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم سے سوال ہوتا ہے جی آپ کون ہیں، تو جواب تو ہم دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کے ارکان کون کون سے، یقیناً آپ بتاتے ہوں گے۔ تو جب آپ بتاتے ہیں کہ اسلام کا رکن نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تو پھر اگلا سوال بھی تو بنتا ہے نا کہ آپ مسلمان ہیں، ان اراکین کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر ہم کسی میں سستی کر رہے، کوئی رکن بھی ادا نہیں کر رہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو آئیں آج نماز کے بعد ہم زکوٰۃ کے حوالہ سے کچھ قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ باقی ان ساری چیزوں سے پہلے ایمان تو ضروری ہے، ایمان تو بنیادی چیز ہے نا، ایمان ہوگا تو یہ باقی ساری چیزیں قبول ہوں گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ تب قبول ہے جب ایمان، عقیدہ انسان کا کامل ہے، مکمل ہے۔ ایمان ہوگا تو سب کچھ ہے۔ وہ کیا خوب کہا گیا ہے، بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مرو خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور بعض نے کہا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عطرت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں، ہمارا عقیدہ پختہ ہو، تو پھر یہ سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ تو آئیں آج ہم اس رکن کو لیتے ہیں جس کا ذکر اسی آیت میں نماز کے بعد اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ تو آئیں قرآن پاک کہ اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہم لغت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو لغات والے کیا لکھتے ہیں؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی آپ کو جو اکثر کتب میں ملے گا
وہ یہ ہے کہ پاکیزگی، نمو اور برکت، یعنی کسی چیز کی جو پاکیزگی ہوتی ہے زکوٰۃ کی وجہ سے، اور اسی طرح نمو یعنی بڑھنا اور برکت، یہ سارے وہ معنی ہیں جو زکوٰۃ کے لغات کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر زکوٰۃ کسے کہیں گے؟ تو اصطلاحی معنی ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ مال جو حد نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور شارع کی طرف سے ایک مقرر کردہ حصہ جب ایک فقیر کے سپرد کر کے اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے تو یہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کے مسائل کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو صاحب نصاب ہیں ان پر ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اب قرآن پاک کی چند آیات پہ ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں تاکہ ان کو پاک کیا جائے اور صدقہ نکال کر ان کو پاک کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ نکل جانے سے پیچھے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں کئی مفسرین نے فرمایا کہ یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، یعنی ان کے مالوں میں سے اے پیارے محبوب آپ صدقہ لیں، اس کی وجہ سے ان کے مال پاک ہو جائیں گے، اور پھر ان کو دعا بھی دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جب ان کو دعا دیں گے تو آپ کی دعا سے انہیں سکون ملے گا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے پاک کلام میں کتنا خوبصورت پیغام اور ہماری زندگیوں کے متعلقہ کتنا اچھا پیغام دے دیا ہے، اور اپنے محبوب کے ذریعے یہ کام کروایا جا رہا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، ان سے حاصل وصول کریں تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں۔ مال وصول کرو صدقہ تاکہ مال پاک ہو جائیں، پھر ان کو دعا بھی دے دو۔ تو پتہ چلا کہ پیارے مصطفیٰ جب امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون۔ اب پچھلی آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ کامیابی زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے۔ اگر صاحب نصاب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کو سوچنا ہوگا کہ وہ فلاح والا نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ بنا لے مال جتنا اس نے بنا لیا ہے، لیکن قرآن پڑھے فلاح تب ملے گی، کامیابی تب ملے گی جب وہ حقداروں کا حق ان تک پہنچائے گا۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اکٹھا کرتے ہیں، خزانے بناتے ہیں سونے اور چاندی سے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو، یعنی خبر دے دو۔ تو پتہ چلا کہ جو مال و دولت اکٹھا کریں تو پھر اللہ کی راہ میں اگر اس میں سے حصہ نہیں نکالتے تو وہ اپنے آپ کو عذاب کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے کہ کیا مال و دولت ہمارے لیے رکھنا، جمع کرنا منع ہو گیا، ہمارے لیے اچھا نہیں ہے؟ تو پھر اسی طرح یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جب دربار رسالت میں پہنچایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث ذرا طویل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ہر مال جمع کیا ہوا حرام نہیں ہے، وہ مال جس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال تمہارے لیے وہ عذاب میں جانے کا سبب بنے گا۔ حرام وہی مال کہلائے گا جس میں سے حقداروں کا حق نہیں نکالا جائے گا۔ جب یہ تفسیر صاحب قرآن سے سنی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا
اللہ اکبر آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، ہمیں ایک پیارا مسئلہ اور طریقہ مل گیا کہ ہر اکٹھا کیا ہوا مال وہ ہمارے لیے منع نہیں ہے، وہ منع ہے جس میں سے حقداروں کا حق نہ نکالا جائے، زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر اور دیگر سیاستہ کتب کے اندر اس طرح کی حدیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت والے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں ایک سانپ اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کرے گا اور وہ توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، ذرا توجہ کیجئے، آج زکوٰۃ نہ دینے والے ذرا غور فرما لیں، ان آیات کو سامنے رکھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں۔ بعض اوقات ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے، میں پہلے بھی کئی دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ اچھے بھلے مسلمان وہ قرآن و حدیث کو آرام سے ٹھکرا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ مولویوں کی باتیں کہہ کے اور وہ کسی کی طرف منسوب کر کے تو ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ خود پڑھیں اللہ کا قرآن، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ آیات اور حدیث پڑھ کر کون وہ مومن ہے کہ جو اپنے اس مال میں سے جن کا حق بنتا ہے، زکوٰۃ جو اس کے ذمے وہ ادا نہیں کرے گا؟ یہ آیات پڑھ کے جب اسے سمجھ آئے گی کہ اگر میں نے زکوٰۃ نہ دی تو یہی مال کل میرے لیے وبال جان بنے گا، عذاب کا سبب بنے گا، یہی سانپ بن کے مجھ پر مسلط ہوگا اور مجھے سزا مل رہی ہوگی، تو کیسے نہیں وہ زکوٰۃ دے گا؟ یقیناً صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا زکوٰۃ دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اس دور میں ایک اور بڑا المیہ ہے، اور معاشرے میں خصوصاً ہمارا ذمہ دار طبقہ، کاشتکار لوگ، چونکہ ہماری بہت ساری آبادی اور بہت سارا طبقہ ہمارا جس کا تعلق کاشتکاری سے ہے۔ اگر ہم کہہ لیں کہ 70% ہمارا کام ہمارے ملک کا وہ زمینوں پر ہے، کاشتکاری پر ہے، زیادہ حصہ ہمارا جو ہے ملکی معاشی حالت ہماری جو ہے اس کا تعلق زمینداری سے ہے، کاشتکاری سے ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ذمہ دار طبقہ، کاشتکاری کرنے والے، زمینوں سے فصلیں لینے والے، وہ بھول جاتے ہیں کہ اس فصل کے اندر غریبوں کا بھی حق اللہ نے رکھا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، خصوصاً سورۃ انعام کی آیت نمبر 141، یہ 41 آپ دیکھیں، 141 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کے اندر حکم دیا کہ جب تم پھل پک جائے اور اس کو کاٹو تو کیا کرنا ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کاٹنے کے دن اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یعنی جو تمہارے ذمے دوسروں کا حق اللہ نے رکھا ہے اس فصل میں سے، وہ ان کو ادا کرنا ہے۔ تو اس سے مراد وہ عشر ہے جو ہماری اصطلاح کے اندر جسے عشر کہا جاتا ہے۔ اب اس میں مسائل تو اس کے بڑے طوالت میں بیان کیے جا سکتے ہیں، اگر اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو لمبا چوڑا ہے، لیکن مختصر میں عرض کر لوں کہ وہ زمین جہاں پر کاشتکاری کرنے والا کسان جو ہے وہ اس پر خرچ کرتا ہے اور وہ پانی لگاتا ہے اور وہ بھی قیمتاً لگاتا ہے، اس پہ بھی اخراجات آتے ہیں۔ تو اس طرح کی زمین جس پہ اخراجات آئیں اور وہ قیمتاً پانی لگائے اور اخراجات کے ذریعے وہ فصل کو اگاتا ہے، تو وہاں سے وہ 20واں حصہ دے گا، اور جس کی بارانی یعنی فصل ہے، بارش سے فصل اگی، اس کو کوئی وہاں پہ خرچہ نہیں کرنا پڑا ہے، تو وہاں سے 10واں حصہ یعنی عشر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں 20 من گندم دی ہے تو 1 من اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، تو کیا ہم نے کوئی اس پہ احسان کیا ہے؟ اسی کے دیے ہوئے میں سے تو اس کے حکم سے ہم نے جن کا حق تھا ہمارے اس فصل کے اندر، وہ ہم نے ان تک پہنچا دیا ہے، تو کیا ہم نے کوئی احسان کیا؟ دیکھیے نا، یہ تو جان بھی ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، تو پھر بھی کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ کیا خوب کہا گیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
ہم جان دے کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے تو مال تو دیا اس نے ہے. قرآن پاک پڑھیے سورۃ بقرہ کی شروع میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. یہ ایک ایک جملہ ہماری اصلاح کر رہا ہے. آج ہمیں اس پہ بہت زیادہ فخر ہے کہ جی میں بڑا یہ دانا ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، میں انویسٹ کرنے کے بعد میں اس بڑی دانائی کے ساتھ، بڑے اپنے ہنر اور فن کے ساتھ بڑا میں کاروباری ہوں، میں تاجر ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، تو اس لیے میں نے اتنی دولت کمائی ہے، میں نے اتنا مال کمایا ہے، میں نے اتنے خزانے، اتنا کچھ میں نے بنایا ہے، اس میں میری اتنی محنت ہے، میرا ہنر ہے، میری صلاحیت ہے، میرا وہ ہے، یہ ہم کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن غور کیجئے قرآن پاک کے الفاظ جوڑ رہے ہیں کہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے یاد رکھنا یہ سب کچھ تیرے کرنے کے بعد بھی اگر وہ چاہتا تجھے ایک پائی بھی نہ دیتا، لیکن اس نے دیا ہے تو جو کچھ تیرے پاس موجود ہے اس ذات کا دیا ہوا ہے، اس مالک کا دیا ہوا ہے. اس لیے قرآن پاک کے الفاظ میں وہاں پر توجہ دلائی گئی ہے کہ جو کچھ بھی وہ خرچ کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا تو نہیں ہے، یہ تو ایک امین بنائے گئے ہیں، مالک تو وہی ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے. فرمایا جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کر رہے ہیں. ان جملوں پہ غور کیجئے گا. کبھی اپنے آپ کو مالک مت سمجھیے گا، مالک اللہ کی ذات ہے. وہ ہم تو اس کے دیے ہوئے اس مال پر امین بیٹھے ہیں. وہ اس نے ہمیں مال دیا کہ یہ اپنے آپ پہ بھی خرچ کر لو، یہ اپنے بچوں پہ لگانا ہے، یہ معاشرے کے فلاں طبقے کو دینا ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے. تو اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں گے تو کل اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. اپنے آپ کو مالک کے حقیقی نہ سمجھا کریں. یہ ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں، ذمہ داریوں کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں زکوٰۃ رکھی، صدقے کا حکم دیا، خرچ کرنے کا بار بار قرآن بڑا پڑا ہے. احادیث مبارکہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں دے کر پھر ہمیں کہتا ہے خرچ کرو. کیا جن کو ہم ہمارے ذریعے وہ دلا رہا ہے کیا وہ خود نہیں دے سکتا تھا ان کو؟ وہ براہ راست نہیں عنایت فرما سکتا؟ اللہ اکبر. کاش میرے ناظرین سامعین توجہ کریں کہ وہ ذات کیا چاہتی ہے، ہمارا مالک کیا چاہتا ہے. وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ ہمیں یہ اعزاز دینا چاہتا ہے کہ مال میرا ہے، میں تمہارے ذریعے دلا کر تمہیں اجر بھی دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے ہاتھوں سے دلا کر تمہیں ثواب دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری بخشش کا سامان بنانا چاہتا ہوں. یارو ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ذات مہربانی فرما کے، بلکہ ایک بزرگ نے ایک بات کہی میرے دل کو لگی. انہوں نے کہا قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھیں، جس طرح اوروں کا حق ہے مہمان کا اللہ نے حق ہمارے رزق میں رکھا ہے. جو مہمان آتا ہے ان کے حقوق میں یہ بات ہے کہ ان تک ان کا حصہ پہنچاؤ، ان کی خدمت ہم پر لازم ہے. بلکہ سرکار نے جو جن چیزوں کے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب مہمان آئے تو ان کو کھانا جلدی پیش کرو، اس میں دیر نہ کرو، کیونکہ اس کا حق ہے. تو بزرگ فرما رہے تھے کہ اس مالک کا احسان ہے کہ اس مہمان کو ہمارے گھر بھیج دیا. کہیں ایسا نہیں ہوا ہمیں حکم دیا جاتا کہ جاؤ فلاں کا حصہ تمہارے مال میں ہے، جاؤ وہاں پہنچا کے آؤ. اگر ہمیں دوسرے شہر میں جانا پڑتا، دوسرے صوبے میں اور فارن کنٹری میں جا کر اس کا مال، اس کا حصہ ہمیں وہاں پہنچانا پڑتا، خود جا کے دینا پڑتا تو کتنی مشکل ہو جاتی. لیکن اس مالک نے کرم کیا کہ اس کو مہمان بنا کر ہمارے گھر بھیجا، ہماری دہلیز پہ بھیجا اور ہمیں حکم دے دیا کہ اب اس کی خدمت کرو. اللہ اکبر، اس کی خدمت کر رہے ہیں، ثواب پا رہے ہیں. وہ کیسے لوگ تھے یارو جن کے سامنے قرآن اترتا رہا، میرے آقا کے یہ ارشادات سنتے تھے. کتنے وہ لوگ عامل تھے اور قرآن و حدیث پر ان کا براہ راست کتنا زیادہ عمل تھا. میرے پیارے آقا نے جب پوچھا کہ میرا مہمان ہے کون اس کی خدمت کرے گا، تو ایک انصاری صحابی نے کیا کہا کہ حضور یہ خدمت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار نے جب اپنا مہمان بھیجا، گھر لے کے گئے. اللہ اکبر، گھر میں کچھ زیادہ کھانے کو نہیں ہے. بیوی سے پوچھا، کہا کچھ تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے لیے ہے، ہمارے اپنے لیے بھی تو نہ کافی ہے. کہا بچوں کو آج بہلا کر سلا دو، سرکار کا مہمان آیا، ہم کھانا اسے دیں گے. اللہ اکبر، بچوں کو بہلا کر
سلا دیا گیا اور یہ خود اس کے ساتھ بیٹھے، بہانے سے چراغ بند کر دیا گیا، برتن ہلاتے رہے تاکہ مہمان سمجھے کہ وہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ خود کھا نہیں رہے تھے۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور رات سو گئے، اور صبح جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے کہ وہ میرا انصاری صحابی، اگر جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تعلیم پانے والے خود بھوکے رہتے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا طریقہ ہے؟ آج ٹیلی فون آتا ہے، کال آتی ہے، جی گھر پہ ہیں، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ جی میں گھر پہ نہیں ہوں، جی میں فلاں جگہ، گھر پہ بھی بیٹھا ہوں تو کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں۔ دروازے پہ کوئی آ جاتا ہے، دستک دیتا ہے تو اندر سے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بتانا گھر پہ نہیں ہے۔ اور اس کے اور وجوہات کے علاوہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی مہمان نوازی کرنی پڑے گی، کھانا دینا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، چائے۔ تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ آج یہ طریقہ سیکھنا ہے تو بزرگان دین کے پاس جائیں، اولیاء کاملین کے پاس جائیں۔ اور اولیاء، میں جب بھی اللہ کے ولی کی بات کرتا ہوں تو یہ یاد میں ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی شریعت بھی جانتا اور اس پر عمل بھی کرتا۔ جو نام نہاد پیر بزرگ بنے ہوئے ہیں وہ دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حضور کی شریعت پر چلنے والا ہو، عمل کرنے والا ہو۔ تو اب ان کے طریقے دیکھیں، ان کے آستانوں پہ آج بھی لنگر جاری ہیں۔ آج بھی بزرگان دین پہ آپ چلے جائیں، کسی بھی بزرگان دین کے آستانے پہ، دنیا سے چلے بھی گئے لیکن لنگر آج بھی جاری ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدمت خلق، لوگوں کو کھلانا، مہمان نوازی کرنا، صدقہ و خیرات دینا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ اس کا درجہ ہے، فضیلت ہے۔ تو بہت ساری حدیث میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت کی کمی ہے۔ تو آئیں، اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا، عشر کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے ہم نے سرخرو ہونا ہے، اور مال بھی اللہ کی راہ میں گھٹیا نہیں دینا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں پڑھیے، یہ آیت نمبر 92 میں اللہ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں وہ چیز پسند کرنی چاہیے جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جس کو ہم خود استعمال نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ کپڑا اچھا نہیں ہے، چلو جی کسی غریب کو دے دو۔ یہ کھانا خراب ہو رہا ہے، چلو کسی مدرسہ میں دے دو، یہ مدرسے کے طالب علم کھا لیں گے۔ کیسی ہماری سوچ کٹیا ہو گئی ہے، جو چیز ہم خود پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کو دے رہے ہیں۔ تو کم سے کم ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینی ہے تو اچھی چیز دیں، خرچ کرنا ہے تو اچھا مال دیں، اچھی چیز دیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اسی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ پیاری چیز خرچ کرنے کا حکم ملا ہے تو میرا ایک بڑا پیارا باغ ہے حضور، وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں صرف فرمائیں اس کو خرچ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب۔ تو آپ نے وہ باغ ابو طلحہ کے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا، قریبیوں کے لیے وہ وقف کر دیا۔ تو کیا سبق ملا؟ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرنی ہے جو ہمیں پسند ہو، اچھی چیز ہو، ناکارہ نہ ہو، گھٹیا نہ ہو، اعلیٰ چیز ہو۔ تو بہرحال اس پہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اتنی عرض کروں گا کہ جب آپ اپنے نوکر کو، کسی ہمسائے کو، کسی غریب کو کوئی چیز لے کے دے رہے ہوتے ہیں نا، تو کم از کم وہ ایسی تو ہو نا جیسی آپ خود استعمال میں لا رہے، جیسا کپڑا آپ خود پہن رہے ہیں، جیسا کھانا آپ خود کھا رہے ہیں، وہ دوسروں تک وہی تو پہنچائیں، کم از کم اسی طرح کا تو ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کیا فائدہ دیتا ہے، صدقہ دیا کرو. فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، صدقہ جو ہے خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور فرمایا بری موت کو دور کر دیتا ہے. کتنے فوائد ہیں. جس مال کو ہم بچا بچا کے رکھتے رہتے ہیں اور پیچھے والے ہمیں کوئی دعا بھی دے گا یا نہیں دے گا، جن کے لیے ہم سارا کو جمع کر کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے جانا چاہیے. فوائد کیا ملیں گے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس رب کا غضب ٹھنڈا ہوگا، ہمارے گناہ دیکھے گا، ہماری نافرمانیاں دیکھے گا، تو اس کا غضب اور اس کا جو ہے نا غصہ، غضب وہ اپنی شان کے مطابق جب کرے گا تو صدقہ دینے والے پر اس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا کہ یہ تو میری راہ میں خرچ کرنے والا ہے، یہ تو اپنا وہ مال جو جس کا دل میں جگہ ہوتی ہے بڑا پیارا لگتا ہے، اس نے اپنا وہ محبوب مال میری راہ میں خرچ کر دیا تھا. کہاں سے لائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جو اللہ کا نام سنتے ہیں تو اپنی ساری بکریوں کا سارا ریوڑ اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کا نام لینے والا پھر خاموش ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں میرے رب کا، میرے مولا کا نام تو سناؤ. کہا بکریاں تو مجھے دے دیں، اب کیا دو گے؟ کہا کہ میرے مالک کا نام سنانے والے، میرے محبوب کا وہ پیارا نام سنانے والے، میں تیری بکریوں کا نوکر بن کے خدمت کروں گا، میرے اس محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دے. کیا تھا؟ یہ ہے وہ چیز کہ مال بھی اس کے نام پر قربان ہے، اس پر سب کچھ قربان ہے. وہ حضرت ابراہیم کی تو بات اس سے کہیں آگے ہے، جان بھی دے رہے ہیں اور اپنا بیٹا اس کی راہ میں قربان کر کے بتا رہے ہیں کہ سب کچھ بعد میں ہے، اللہ کی محبت سب سے پہلے ہے. آج ہمیں مال پیارا ہو گیا، دنیا کی دولت پیاری ہو گئی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. آئیں محترم ناظرین، سامعین، ان حدیث کو، قرآن کی آیات کو سامنے رکھیں. اللہ کے محبوب بندوں کے ان واقعات کو ہم نے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے. دوسری حدیث پاک سنیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ بات سنی. فرمایا کہ جو مسلمان کسی کو کپڑا پہنائے گا اور جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اور وہ ایک ٹکڑا بھی جب تک اس بدن پر موجود ہے، تو فرمایا اس کپڑا پہنانے والے کی اللہ خود حفاظت فرمائے گا. اس نے اس کے جسم کی حفاظت کی، اس کو گرمی سے یا سردی سے بچایا، لباس دیا. تو آج اللہ اس کا بدلہ کیا دے رہا ہے؟ یہ اللہ کے بندے کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور کل قیامت کو سوال بھی ہونا ہے. حدیث مبارکہ پڑھیے، پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. حدیث اٹھائیے کہ مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ میں ننگا تھا. مجھے کھانے کی ضرورت تھی، کیوں نہیں کھانا دیا؟ تجھے مجھے پلایا نہیں، کھلایا نہیں، کپڑا نہیں دیا. بندہ عرض کرے گا مولا تو ان چیزوں سے جو بے نیاز ہے، تجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو فرمائے گا میرے بندے کو ضرورت تھی تو نے اس کو کپڑا کیوں نہیں دیا؟ وہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں کھلایا؟ وہ پیاسا تھا، تو نے اسے کیوں نہیں پلایا؟ آج ہمارے دائیں بائیں بہت سارے لوگ فاقے میں، زندگیاں ان کی کٹ رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو بہت زیادہ تنگی میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں. تو کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا ہمارے علاقے میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو اتنے ضرورت مند ہیں کہ ان کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس اتنا لباس بھی نہیں ہے کہ باعزت طریقے سے وہ اس معاشرے کے اندر زندگی بسر کر سکیں؟ ان باتوں پہ آج ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اور میں اختصار کی طرف جا رہا ہوں. حدیث پاک اٹھائیے. میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا کہ بندہ جب کسی کو معاف کرتا ہے، کسی غلطی کو معاف کرتا ہے، کسی کا قصور معاف کرتا ہے، تو اس معاف کرنے والے کی عزت کو اللہ بڑھا دیتا ہے. یہ پیاری پیاری باتیں، صفات اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی چاہیے. کسی نے آپ کا جرم کر لیا، وہ آپ کا مجرم ہے، آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، اللہ آپ کی عزت بڑھا رہا ہے، آپ کا مرتبہ بڑھا رہا ہے، عزت میں اضافہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے،
تو پھر اس عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ انسان عاجز ہوا، اللہ نے اس کو بلندیاں عطا فرما دی، عزتیں بڑھا دیں۔ اور اسی طرح میرے پیارے آقا کا فرمان، زکوٰۃ دے کر فرمایا اپنے مالوں کو مضبوط کلوں کے اندر بند کرو، یعنی اپنے مالوں کی حفاظت کرنی ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ اور فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج کرنا ہے تو صدقہ دو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس سے، ان حدیث سے فائدہ لینا چاہیے کہ جب ہم صدقہ دیں گے تو بیماریاں دور ہوں گی، زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ آج چوری برداشت کرتے ہیں، ڈاکہ برداشت کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے مال جل گیا، وہ ضائع ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ ہم نے برداشت کر لیا، لیکن یہ کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ اس مال میں سے میں نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ دیکھو نا یارو، کتنا ہمارے ظرف کم ہو گیا ہے کہ اگر وہ مالک ہمیں 1,00,000 روپیہ دے رہا ہے تو اس میں سے وہ صرف 2,500 2,500 کا مطالبہ فرما رہا ہے کہ وہ آپ میرے غریبوں کو دے دیں، مستحق لوگوں کو دے دیں، تو وہ دینے کو بھی ہم تیار نہ ہوں۔ اللہ، کیسی ہماری سوچ ہے۔ فرمایا 2,00,000 روپیہ تمہارے پاس موجود ہے، سال بھر تمہارے پاس رہا، اس میں سے 5,000 اگر میری راہ میں دے دو تو کیا فرق پڑے گا؟ 1,95,000 ہمیں دے رہا ہے اور 5,000 ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو کیسے، یہ ہماری سوچ کیسی ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ تو اس سے، حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ زکوٰۃ دے کے ہم نے اپنے مال کو محفوظ کر لیا، اور اگر زکوٰۃ دے کے بھی مال محفوظ نہیں نہ رہا تو پھر وہ حلال کا نہیں ہوگا۔ اس پہ غور کیجئے گا، حلال مال نہیں ہے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، نہ اس میں سے زکوٰۃ ہے نہ اس سے حج ہے۔ تو نیکی کرنی ہے تو مال پہلے اس کو ہم نے اس کو حلال طریقے سے کمانا ہے، مال بھی تو حلال ہوگا نا۔ حلال مال ہو، زکوٰۃ دیں، کیسے محفوظ نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم نے زکوٰۃ دے کے اپنا مال محفوظ کر لیا، اور پھر صدقہ دے کے تم نے اپنے بیماروں کا علاج کر لیا۔ آج صرف احتیاطی تدابیر ہی کافی نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر تو ہم کریں گے، بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ماہرین، بلکہ میں ان ڈاکٹرز کو یہ سلام پیش کروں گا، ان کی تحسین کرتا ہوں کہ جو اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر بھی آج مریضوں کی کیئر کر رہے ہیں۔ آج وہ خطرناک اس بیماری کے ہونے کے باوجود کتنے ڈاکٹرز ہمارے پاکستان کے جو، اور اسی طرح امدادی عملہ جو ہے وہ آج اس وائرس کا وہ شکار ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنی جانوں پر کھیل کر بھی مریضوں کی حفاظت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ طبقہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ تو ایسے مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جہاں احتیاطی تدابیر ہیں، ان کی خدمت ہے، وہاں پر ان کے ورثاء کو چاہیے، مالدار طبقے کو چاہیے مجموعی صدقے کریں، اور صدقہ خیرات اتنا عام طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرما کے ہماری بیماریاں دور فرما دیں، پریشانیاں دور فرمائے، بلائیں دور ہو جاتی ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ صدقہ صرف گوشت کا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہن میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، اس سے آگے ہم ہلنے کو تیار نہیں ہوتے کہ جی گوشت ہی دینا ہے، مرغی ہی دینی ہے، انڈا ہی صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا کریں جس کو دے رہے ہیں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک بندے کے گھر میں، ایک خاندان کے گھر میں آٹا موجود نہیں ہے پکانے کے لیے، 2 ٹائم کا کھانا نہیں، روٹی نہیں، آٹا نہیں ہے، آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں تو گوشت سے پیٹ نہیں بھرے گا، پہلے آٹا ہوگا تو پھر گوشت دیں یا سبزی دیں یا دال دیں، جو بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کسی کو روح فضا دے رہے ہیں، اس سے بھی پہلے آٹے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بندے کے پاس لباس ہی نہیں ہے، آپ اس کو گوشت پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں ہم دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں، اس کی ضرورت کا بھی خیال کریں، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی ان بیماریوں کا اللہ بچائے، ہماری پوری قوم کو، پورے مسلمانوں کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ان وباؤں سے بچائے۔ تو جہاں اور احتیاطیں ہیں اور احتیاطی تدابیر ہیں، وہاں پر
صدقہ و خیرات بھی ضرور دینا چاہیے، ذکر اذکار بھی ہے، استغفار بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اور صدقہ بھی بہت اہم چیز ہے، حضور کی اس حدیث کو سامنے رکھنا ہے۔ اسی طرح آخری یہ آیت کی طرف توجہ دلا کے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے، 273 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ فقراء جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی وہ وہاں ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ نہیں چل پھر سکتے، رکے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، اور دیکھنے میں وہ تمہیں کو غریب فقیر لگتے بھی نہیں ہیں، تو فرمایا کہ وہ فقیر ہیں، ان کو تم اغنیاء سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ غنی نہیں ہیں، ان کے چہروں سے تو اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ فقراء ہیں۔ تو ایسے لوگ جس طرح آج سفید پوش طبقہ ہے، سب سے زیادہ وہ پس رہا ہے، غریب مانگ رہا ہے، جا کے دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ پیشہ ور لوگ سب سے زیادہ مانگ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو غرباء میں سے جن کا یہ پہلے معاملہ آتا ہے تو وہ مانگنے کے وہ پہلے ان کو جو ایک طریقہ آتا ہے وہ بھی مانگ رہے ہیں۔ سفید پوش طبقہ آج، متوسط لوگ آج بہت پریشان ہیں۔ دکاندار جو کتنے دنوں سے، بلکہ وہ مہینہ سے بھی شاید دن زیادہ ہو رہے ہیں، جن کی دکانیں بند پڑی ہیں اور وہ سفید پوش طبقہ ہے، ان پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور غور کرنا چاہیے اپنے دائیں بائیں، اور ہماری حکومت کو بھی جس طرح پہلے بھی وہ کوشش کر رہی ہے اور مزید ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے کہ صرف پیشہ ور نہیں بلکہ ضرورت مند لوگوں تک ہم سب پہنچیں اور ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان تک پہنچائیں۔ دیکھنے میں وہ آپ کو نہیں لگیں گے، یہ آیت پڑھیے گا آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ وقت زیادہ میں نہیں لینا چاہتا، میری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں اپنے ناظرین کو اپنا میسج دے کے بات ختم کیا کروں۔ تو اس آیت کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کچھ لوگ بظاہر نہیں پتہ چلتا کہ ان کو ضرورت ہے۔ اسی طرح اس آیت سے ایک اور بات جو ہمیں مفسرین نے بتائی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے جس طرح طلباء ہیں، وہ گھروں میں اگرچہ وہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ بھی ہو، لیکن جب وہ کسی دور دراز جگہ پہ جا کے پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، تو وہاں پر وہ رکے ہوئے ہیں، علم کے لیے رکے ہوئے ہیں، تو وہاں ان کی بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ اور خصوصاً میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ وہ دینی مدارس جو آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں، آپ منتھلی اور ہفتہ وار اور اسی طرح آپ سالانہ رمضان میں یا بعض اور اوقات کے اندر جن مدارس کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ پورے وہ ہمارے دینی مدارس جہاں جہاں دین کا صحیح کام ہو رہا ہے، دین بھی پڑھایا جا رہا ہے اور اس پیارے نبی کی محبت بھی دی جا رہی ہے، وہاں پر علم بھی دیا جا رہا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس اور عشق رسول کی دولت بھی دی جا رہی ہے، ان اداروں کو بھی نہیں بھولیے گا، تاکہ وہ بچے جب واپس آتے ہیں تو ان تک حق پہنچ سکے اور ان کی تعلیم جاری رہ سکے، اور وہ عالم بن کر، حافظ بن کر، قاری بن کر اور سکالر بن کر جب معاشرے میں کام کریں گے تو وہ ان کے کام کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہوگا، صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ ایک عام غریب کو دیتے ہیں تو اس تک ہوتا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں جب کسی دین کے طالب علم تک یہ صدقہ و خیرات پہنچتا ہے، آپ کا دیا ہوا مال پہنچتا ہے، تو پھر اس کا جتنا کام ہے جب تک پڑھنے پڑھانے کا اس کا یہ سلسلہ جاری ہے تب تک آپ اس کے اندر شامل ہیں اور وہ ثواب آپ بھی پا رہے ہیں۔ تو اس لیے تمام طبقات کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور ہم نے بیلنس رکھنا ہے اور صرف ایک طرف ہمارا جھکاؤ نہ ہو۔ تمام جو معاشرے کے ایسے طبقات ہیں جن کو آج ضرورت ہے وہ ہماری نظروں میں ہونے چاہیے، اور دیانتداری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اس میں ہمیں یہ کوئی ظاہرداری یا اپنے آپ کو اونچا کرنا یا اپنے آپ کو بڑا بنانا، سخی ظاہر کرنا، یہ مقصود نہ ہو۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا وہ دن بھی رات بھی ہر وقت وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ تو اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی
کہ 40,000 دینار تھے آپ کے پاس، تو آپ نے ایک ہی وقت وہ خرچ کر دیے 10,000 رات کو، 10,000 دن کو، اسی طرح 10,000 آپ نے اعلانیہ، 10,000 پوشیدہ طریقے سے آپ نے خرچ کیے، تو وہ مختلف انداز میں اس کو خرچ کیا، اللہ نے تعریف فرما دی۔ تو اگر آپ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی دوسروں خرچ کریں۔ پوشیدہ اس لیے خرچ کریں کہ آپ ریاکاری سے بچ جائیں۔ اسی طرح ضرورت پڑے دن ہو یا رات ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ اور قیامت کو میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں کسی ایک درس میں کہ اللہ تعالیٰ خفیہ طریقے سے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو قیامت کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آخری باتیں یہ بڑی توجہ سے میرے جملے سنیے گا کہ کچھ چیزیں ان کے اندر، کچھ چیزوں میں اور چیزوں کا حسن نظر آتا ہے۔ علم میں عمل ہو تو وہ بڑا حسین علم بن جاتا ہے، اسی طرح بادشاہت کے اندر عدل ہو تو وہ بڑا حسین نظارہ بن جاتا ہے، غنا میں سخاوت ہو اور جوانی میں توبہ ہو، اور اسی طرح فقر میں صبر ہو اور عورت میں حیا ہو۔ یہ ساری چیزیں بڑی حسین لگتی ہیں ان کے ساتھ جب موجود ہوتی ہیں۔ اللہ یہ حسن آج ہمارے معاشرے کو پھر نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور نالج حاصل کر رہے ہیں، دوسروں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے مولا، میرا وہ ہماری قوم کا طبقہ جو بے سہارا ہے، یا رب العالمین اپنی بارگاہ سے عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما، اور اپنے بندوں کو جن کو تو نے دیا ہے مولا، غریبوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا انہیں جذبہ بھی دے دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔